لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ نے سنا کے بعد السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاجتاً توبتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تابعی بزرگ حضرت سیدنا و حافظ محدث رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار آدمی تھا، یعنی اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا. 70 سال زندگی کے اس نے اس طرح گزارے کہ کوئی گناہ نہ کیا، یعنی جب رات آتی تو عبادت کرتا، نماز پڑھتا، نوافل پڑھتا، صبح جب دن ہوتا تو وہ روزہ رکھتا، یعنی دن کو روزے رکھتا، رات کو نوافل پڑھتا، اور کبھی سائے دار درخت کے نیچے بھی نہ بیٹھا تھا، نہ ہی آرام کرتا. 24 گھنٹے دن رات لگاتار اللہ اللہ کرتا، رب کی عبادت کرتا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو نے 70 سال کی زندگی رب کی عبادت میں گزار دی، اس طرح گزاری، دن کو روزہ، رات کو عبادت. تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ جب میرا انتقال ہو گیا، دفنایا گیا، تو جب میں رب کی بارگاہ میں آیا تو میرے اعمال نامے تولے گئے تو میری نیکیاں زیادہ ہوئیں، میرے گناہ کم تھے، نیکیاں زیادہ ہو گئیں. اس عبادت کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے رب نے مجھے بخش دیا، لیکن ایک عمل ایسا تھا، ایک کام ایسا تھا، ایک مرتبہ میں نے کھانا کھایا، روٹی کھانے کے بعد میں نے دانت صاف کیے. اب جس لکڑی سے دانتوں کا خلال کیا، صاف کیا، اب وہ جو لکڑی تھی وہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھائی تھی، مالک سے پوچھا نہیں تھا، اور استعمال کرنے کے بعد بھی میں نے اسے معاف نہیں کروائی. اب وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اسی کی وجہ سے اب تک جنت سے میں روک دیا گیا ہوں. لکڑی ایک تھی لیکن اس نے عبادت 70 سال اس طرح کی، نہ دن کو سویا نہ رات کو سویا، سائے دار درخت کے نیچے نہ بیٹھا، عبادتوں میں اس نے زندگی گزار دی، سچی توبہ کر کے. کہتا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا لکڑی کا تنکا جو ماچس کی تیلی کے برابر، شاید برابر ہو یا اس سے بھی کم، وہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا تھا، وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں، اب تک میں جنت میں نہیں گیا. اب یہاں نوٹ کرنے والی، غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں. ہم نہ جانے کتنوں کے حقوق دبا کر بیٹھے ہیں، جن کا حق بنتا ہے ان کو دیا ہی نہیں، چھپا کر بیٹھے ہیں، چھین کر بیٹھے ہیں، تو سوچیں آخرت میں کیا بنے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تبسم فرمایا، حضور مسکرائے. عمر فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا تھا؟ آپ مسکرائے، یہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان عمل ہوگا، تو میرے امتی اللہ کی بارگاہ میں گر پڑیں گے، سجدہ ریز ہوں گے. جب سر اٹھائیں گے تو ایک کہے گا، یا اللہ عز و جل میں مظلوم ہوں، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اے میرا حق
اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے اس سے انصاف دلائیں۔ اللہ کے بارگاہ میں وہ مظلوم کہے گا کہ یہ ظالم ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کہے گا اس بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس نے ظلم کیا تھا، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کا بدلہ چکا سکے۔ اب وہ آدمی جس پر ظلم ہوا تھا وہ کہے گا کہ یا اللہ جو میرے گناہ ہیں نا اس کے اوپر ڈال دے، میرے سارے کے سارے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دے، اس کے اوپر ڈال دے، یہ میرے گناہوں کا حساب اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، رو پڑے تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کا یہی خیال ہوگا کہ جو میرا بھاری وزن ہے نا وہ کسی اور کے اوپر آ جائے، جو مجھ پر بوجھ ہے وہ کسی اور کے اوپر آ جائے، میرے گناہ کسی اور کے پاس چلے جائیں یا بخش دیے جائیں۔ اب وہ کہے گا جو میرے اوپر گناہ ہے نا اس نے ظلم کیا تھا اس کے اوپر ڈال دے۔ اب اللہ اسے فرمائے گا یہ دیکھ سامنے تجھے کیا نظر آ رہا ہے، سامنے دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ جو مظلوم ہوگا وہ کہے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سونے کے شہر بنے ہوئے ہیں، سونے کے شہر بنے ہوئے ہیں، موتیوں سے سجے ہوئے ہیں، چمک دھمک کے ہیرے لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہ کسی انبیاء کرام کو ملیں گے، صدیقین کو ملیں گے، شہداء کرام کو ملیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، یہ اس کو ملے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا، یہ شہر یہ محلات ان کو ملیں گے جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ اب وہ جو مظلوم ہوگا، جو فریادی ہوگا، کہے گا یا اللہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ اللہ فرمائے گا جو تجھ پر تیرے اس بھائی کا حق ہے نا، جو تیرا اس پر حق رہ گیا تھا تو اس کے بارے میں فریاد کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا حق معاف کر دے، میں تجھے یہ محل دے دوں گا، یہ تجھے شہر دے دوں گا۔ اب وہ آدمی کہے گا یا اللہ میں نے اسے بخش دیا، جو اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا اگر تو نے اسے معاف کر دیا میں نے بھی اسے معاف کر دیا، تو نے اس کو بخش دیا تو میں نے بھی اس کو بخش دیا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ ساتھ میں جنت چلے جاؤ۔ اب یہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اب ہر ایک نامہ اعمال ہر ایک کے تولے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہر گناہ بخش دوں گا، لیکن جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، حقوق العباد کا حضور نے فرمایا سارے گناہ رب بخش دے تو غفور الرحیم ہے، لیکن فرمایا جو حقوق العباد کے مسئلے ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ہاں وہ معاشرہ آ گیا، وہ دور آ گیا ہے، نہ جانے کتنے مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بھی ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حق چھینے جاتے ہیں، ان کے حق مارے جاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، یہاں تک جھوٹی قسمیں اٹھا لی جاتی ہیں، ان کا مال ضبط کر لیا جاتا ہے۔ کتنے دن تک مال کھایا جائے گا؟ ایک دن تو ختم ہو گیا، چاہے غریب 10 روپے کی روٹی کھائے اور چاہے امیر 10,000 کی روٹی کھائے، پیٹ میں تو ایک دن ہی رہنی ہے، پیٹ میں تو ایک دن ہی رہنا ہے۔ 10,000 کا کھانا کھایا جائے یا 10 روپے کا کھایا جائے، پیٹ میں ایک دن ہی رہنا ہے، اس نے زیادہ دن نہیں رہنا۔ جب کسی غریب کا حق چھین لیا جاتا ہے، اس سے حق مار دیا جاتا ہے، رب نے فرمایا، حضور نے فرمایا رب سارے گناہ بخش دے گا، لیکن جس مظلوم پر تم نے ظلم کیا ہے جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی تجھے نہیں بخشے گا۔ تیرے روزے کام نہ آئیں گی، تیری نمازیں کام نہ آئیں گی جب تک تم اس کے حق معاف نہ کروا لیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ سے چلا مدینہ المنورہ، بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں آیا تو وہاں رات ہو گئی، نماز پڑھی تو آرام کے لیے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مسجد اقصیٰ میں آئے، جدھر میں سویا تھا میرے قریب آگے ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ دوسرا کہنے لگا تجھے پتہ نہیں یہ تو وہ یہاں سویا ہوا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم، یہ تو بہت بڑے ولایت کے مرتبے تک پہنچا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، اس کا جو مرتبہ تھا نا وہ اللہ نے چھین لیا ہے، جو اس کا ولایت کا مرتبہ تھا وہ اس سے چھین لیا گیا ہے، اس کے پاس نہیں ہے اب دوسرا کہنے لگا کیا وجہ، اس کے پاس جو ولایت کا مرتبہ تھا کیوں چھین لیا گیا؟ وہ کہے گا کہ جب یہ بصرہ سے آیا تھا نا، بصرہ تھا، کہنے لگا کہ یہ بصرہ تھا، ایک فرشتہ دوسرے کو کہہ رہا ہے بصرہ سے جب آ رہا تھا اس نے کھجوریں خریدی تھی، ایک دکاندار سے کھجوریں خریدی تھی، جب چلنے لگا تھا تو ایک کھجور گر پڑی تھی، اس نے سوچا کہ یہ میری کھجور ہے، وہ
چلا گیا، لیکن وہ کھجور اس کی نہیں تھی، دکاندار کی تھی۔ اس نے اپنی سمجھ کے اٹھا لی، کھا لی۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے ولایت سے بے دخل کر دیا ہے، ولایت کا مرتبہ اسے چھین لیا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں جب فرشتوں نے اتنا کہا کہ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں فوراً بصرہ کی طرف دوڑا، بصرہ کی طرف بھاگا اور اس دکان پر آیا جو ایک کھجور اس سے بغیر اجازت کے کھائی تھی، یہاں تک کہ اس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سمجھ کر کھائی تھی، شاید میری گر گئی ہے، میں نے وہ معاف کرائی ہے، قیمت ادا کی۔ پھر جب آیا تو پھر شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، پھر مسجد اقصیٰ میں سویا تو پھر وہی فرشتے آگے تھے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم سے جو ولایت کا مرتبہ ضبط کر دیا گیا تھا، اللہ نے اسے دوبارہ دے دیا، اللہ نے اسے دوبارہ عطا کر دیا ہے، صرف ایک کھجور کے بدلے، وہ بھی انجانے میں کھائی تھی، انہوں نے سمجھا میری ہے اٹھا لی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر حق دبایا جاتا ہے۔ اب یہ سردیاں آ گئی ہیں نا، مونگ پھلیوں کا دور آ گیا ہے، 50 روپے کی مونگ پھلی لینی ہے تو اس سے پوچھنا نہیں ہے، ویسے چیک کرتے کھا جاتے ہیں۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہم نوٹ نہیں کرتے، نا علمی میں لوگ کھا جاتے ہیں، 50 روپے کی لینی ہے، ویسے 3-4 کھا گئے، اس سے پوچھا ہی نہیں، اجازت نہیں مانگی۔ اب یہی حساب دینا پڑے گا۔ واقع منبع فرماتے ہیں وہ عبادت گزار کہنے لگا 70 سال کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن وہ جو ایک تنکا تھا نا، میں نے دانت صاف کیے تھے، مالک کی اجازت نہیں لی تھی، وہ لکڑی کا جو تنکا تھا ماچس کی تیلی کے بھی برابر شاید نہ ہو، کم ہو، اس کی وجہ سے اب تک بھی جنت میں نہیں گیا، جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ یہ حقوق العباد کے چھوٹے چھوٹے باریک مسئلے میں حضور نے فرمایا رب چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے، لیکن حقوق العباد جو ہے بندوں کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تیری نمازیں کام نہیں آئیں گی، عبادتیں آج روزے زکاتیں کام نہیں آئیں گی، اس وقت اگر تیرے اوپر کسی کا حق رہ گیا ہے تو اس کا دینا پڑے گا۔ ایک بادشاہ جنگ کرتے کرتے جب علاقہ فتح کرتے کرتے ایک جنگل میں آیا تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا، یعنی رات ادھر گزاری، تو یعنی کچھ دن کے لیے ادھر ٹھہرا، تو جیسے جنگل میں ٹھہرے تو اس کے جو ساتھی تھے، سپہ سالار تھے، فوجی تھے، جنگل میں پھیل گئے، سیر و تفریح کے لیے گھومنے لگے، تو ادھر انہوں نے ایک گائے دیکھی، گائے کو پکڑ لیا، ذبح کیا، اس کا گوشت کھا گئے، گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا گئے۔ اب وہ ایک گائے کسی بیوہ عورت کی تھی، یتیم بچوں کی پرورش اس سے کر رہی تھی، ان کا دودھ بیچتی تھی، بچوں کو پلاتی تھی، ان کی پرورش کر رہی تھی۔ اب بادشاہ کا لشکر آیا اور اس کے سپاہیوں نے وہ گائے ذبح کر ڈالی، اس کا گوشت کھا گئے۔ اب وہ بیوہ کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا جو روزی کا تھا، بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، یتیم بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ کے یہاں سپاہی آئے تھے، تیری گائے جنگل میں چر رہی تھی، انہوں نے اٹھایا ایسے لے گئے اور اس کو ذبح کر لیا، اس کا گوشت کھا گئے، تیری گائے بادشاہ کے سپاہی کھا گئی۔ اب وہ جو عورت تھی چل پڑی، باہر نکلی، جنگل کی طرف راستہ آتا تھا تو وہاں ایک ندی تھی، اس کے اوپر پل تھا، پل بنا ہوا تھا، تو اب وہ عورت آ گئی، بادشاہ دیکھا کہ آ رہا ہے لشکر کے ساتھ، اسی پل کے اوپر کھڑی ہوگی۔ جب جیسے بادشاہ کا لشکر ادھر آیا، گھوڑے پر سوار تھا، مہار پکڑی آگے کھڑی ہوگی، کہنے لگی بادشاہ نیچے اتر، نیچے اتر۔ بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، نیچے اترا اور کہنے لگی کہ یہ بتا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے پاس ایک ہی گائے تھی، جس سے میں اپنے یتیم بچوں کی پرورش کرتی تھی، تیرے سپاہیوں نے اس کو کھا ڈالا، اس کا گوشت کھا گئے۔ اب بتا اس گائے کا حساب اس پل پر دے گا یا اس پل پر دے گا؟ اس گائے کا حساب اس پل کے اوپر دے گا یا اس پل پر دے گا؟ بادشاہ سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس پل سے مراد تو پل صراط ہے، کہنے لگا کہ میں اس پل پر حساب دوں گا، وہاں نہیں دیا جائے گا، وہاں بہت مشکل ہو جائے گا، لینا ہے جو حساب ادھر لے لیں، وہاں نہیں دیا جائے گا۔ اب بادشاہ نے ایک گائے کے بدلے 70 گائیں دے کر اس بیوہ کو راضی کیا، 70 گائیں اس کو دی، پھر اس کو راضی کیا، پھر آگے لشکر چلا۔ اب وہ خاتون تھی نا، بادشاہ ڈر گیا تھا، تو بادشاہ اگر حکم دیتا اس کو مرا دیتا، آج کل ویسا ہی سسٹم چل رہا ہے نا، حکم دیتا مرا دیتا کہ پہلے ثبوت لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، میرا کہاں کتنی ایسی باتیں کرتا، لیکن وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا میں نے مرنا ہے، اس کو خبر تھی میرے حساب ہوں گے آگے، نام اعمال تولے جائیں گے، اس لیے اب حضرت عمر فاروق اعظم جب جنگل میں گئے تھے تو ایک
عورت بیٹھی تھی چرخا بنا رہی تھی، چرخا کاٹ رہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، تو آپ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ اس وقت فاروق اعظم کا ہی دور تھا، خود عمر فاروق اعظم اس عورت سے پوچھنے لگے یہ بتا مدینے میں کس کی سلطنت ہے، کس کی حکمرانی ہے، کیا تو جانتی ہے؟ اب وہ خاتون کہنے لگی سنا ہے کوئی عمر ہے، سنا ہے عمر بن خطاب ابن خطاب ہے، اس کی حکمرانی ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے اس خاتون سے پوچھا یہ بتا کیا جو عمر کی حکمرانی چل رہی ہے، کیا وہ سلطنت اس کی چل رہی ہے، بادشاہی تجھے کیا پسند ہے؟ عمر کا عدل و انصاف جو اس کی حکمرانی ہے کیا تو اس سے مطمئن راضی ہے؟ اب وہ خاتون نہ تھوڑی جوش میں آ کے کہنے لگی کہ اے آدمی پتہ تو قیامت کو چلے گا، جب عمر آئے گا ہاتھ میرا ہوگا گریبان اس کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا گریبان اس کا ہوگا، پتہ تو کل قیامت کے دن چلے گا، بڑا امیر المومنین بنا پھرتا ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں جب سے اس نے سلطنت سنبھالی ہے، 3 مہینے یا 3 سال گزر گئے ہیں، ایک مرتبہ بھی جنگل میں نہیں آیا، میرا حال دریافت نہیں کیا میں کس حال میں ہوں، میرا حال دریافت نہیں کیا میں کس حال میں ہوں، پتہ تو کل قیامت کے دن چلے گا، بڑا امیر المومنین بنا پھرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو بتا رہی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ نے جب سنا تو آپ خوف خدا والے تھے، تو آگے کہنے لگے کہ میں عمر کی جان پہچان رکھتا ہوں، یہ بتا عمر کو اگر تو معاف کر دے، یعنی اس کا حساب کل قیامت کے دن نہ لے، اس کے بدلے میں میں تجھے عطا کر دوں، جو مانگے وہ دوں، کیا تو کس صورت میں راضی ہوگی؟ کیا ایسا کوئی ذریعہ ہے جس سے تو راضی ہو جائے اور عمر سے کل قیامت کے دن حساب نہ لے، تو اسے بخش دے؟ اب وہ راویوں نے لکھا ہے کہ کچھ درہم دینار اس نے مانگے، حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ درہم دینار اس کو دیے، اس کو راضی کیا، لیکن پھر بھی نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں، پھر بھی نہیں بتایا عمر، کیونکہ آپ جاتے تھے باہر حلیہ بدل کر جاتے تھے، دیکھتے تھے کیا لوگ مجھ سے مطمئن ہیں کہ نہیں۔ اب جیسے مدینے میں آئے تو وہاں حکم دیا، عہد نامہ جاری کر دیا کہ اگر نہر کے اوپر کتا پیاسا مر جائے اس کا بھی جواب عمر دے گا کل قیامت کے دن، نہر کے اوپر اگر پیاسا کتا مر جائے اس کا جواب بھی عمر دے گا، یہ عمر کی حکومت تھی۔ آگے یہاں تک انگریزوں نے جب ان کی سیرت پڑھی ہے، کہتے ہیں اگر 2 سال عمر فاروق اعظم اور سلطنت کر لیتے، دنیا پر اسلام کے علاوہ کوئی دین رہنا ہی نہیں تھا، صرف اسلام ہونا تھا، اس کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں تھا، صرف 2 سال مزید حکمرانی کر لیتے، انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی تھی۔ بہرحال بات جو ہوئی چل رہی تھی حقوق العباد کی، غور کیا کریں، نوٹ کیا کریں، ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کا حق کھا جاتے ہیں، بظاہر چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن بڑے ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اگنور نہ کرو، اسے چھوڑ نہ دو، اسے چھوڑ نہ دو کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، کیا پتا کل قیامت کے دن تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور چھوٹا گناہ اس کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہی کل قیامت کے دن تمہارے لیے پکڑ بن جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ کتابیں لکھتے تھے، تفسیریں لکھی ہیں، اتنے محدث گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں جب میں کتابیں لکھتا تھا، ایک مرتبہ لکھ رہا تھا، اس انک پر جو قلم تھی نا، قلم کے اوپر انک لگی ہوئی تھی، وہاں ایک مکھی آ کر انک چوسنے لگی، انک جب چوسنے لگی تو میں نے قلم روک لیا، دل میں یہ سوچا ہو سکتا ہے یہ بڑے دنوں سے پیاسے ہو، سارا دن سے ہو سکتا ہے اس نے کچھ پیا نہ ہو، اس لیے میں نے اس کو انک پینے دی، قلم کچھ دیر روک لیا، جب وہ اٹھ کر چلی گئی تو پھر میں نے اپنا تحریر کا کام آگے شروع کیا۔ فرماتے ہیں اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا، اس چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا، بظاہر چھوٹا لگ رہا ہے، مگر وقت ختم ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔